صبح اٹھتے ہی صرف ایک تسبیح پڑھ لو، تمہاری دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا۔ ذاتی گھر، دولت، گاڑی سب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے کا یا اس کا ورد کرنے کا اگر معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و الم، سب کچھ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ جل شانہ اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے صبح اٹھتے ہی صرف ایک تسبیح اور 3 سورتیں پڑھ لینا، پھر شام کو دیکھنا آپ کی ہر حاجت اللہ جل شانہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور جلالی وظیفہ ہے، صبح اٹھتے ہی صرف ایک تسبیح سچے دل سے، پورے یقین سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی، دوست احباب جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اسی سے ہی مدد مانگیں۔ لیکن اللہ جل شانہ سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے،
کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورتوں کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ صبح اٹھتے ہی یہ اس مبارک اور یہ صورتیں پڑھنے کے بعد کام پر جایا کرو۔ آپ نے اس عمل کو مستقل طور پر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس عمل، اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی اگر بیماری ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ چاہتے ہیں جلد از جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ صبح اٹھتے ہی صرف ایک تسبیح کا عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ یہ تسبیح صبح اٹھتے ہی صرف ایک دن پڑھنے سے ہی اللہ جل شانہ نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ صبح اٹھتے ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے اس علاقے کی، آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور 3 صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اسے اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ تسبیح، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور پھر سارا معاملہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، یعنی تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے بھی روزانہ صبح اٹھتے ہی اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا صبح کے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے
10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़कर देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है तो रोज़गार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है नूरीना औलाद के लिए पढ़ ले, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही नौकरी के लिए पढ़ लो। आपने बहुत सी सिफारिशें भी करवा ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आज इस ख़ास अमल इस ख़ास तस्बीह को पढ़ें और फिर अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपका जो भी मकसद होगा आज पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद करना है और वजीफ़े का आगाज़ करते साथ ही मुकम्मल खामोशी, सुकून और इत्मीनान के साथ आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह पाक के मुबारक नाम या बासितो या रज़्ज़ाको या गनियो हैं। आप बेरोज़गार हैं, आप बे औलाद हैं, आप कर्ज़दार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां, जितने भी मसाइल, जितने भी रुकावटें हैं, जितनी बंदिशें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या बासितो या रज़्ज़ाको या गनियो एक बार हो गया, या बासितो या रज़्ज़ाको या गनियो 2 बार हो गया, या बासितो या रज़्ज़ाको या गनियो 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। एक तस्बीह आपने मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ पढ़नी है। हम सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं। जो काफिर हैं अल्लाह ताला तो उनको भी रिज़्क़ व माल और दौलत अता करता है, क्योंकि वही तो देने वाला रब है, वही वादहु ला शरीक है, वो बेनियाज ज़ात है। तो इस ज़ात से जब आप मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। जब आप 100 बार या बासितो या रज़्ज़ाको या गनियों को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा हर किसी को ज़बानी याद होती है, क्योंकि ये नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। आप भी सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। सूरह फातिहा को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। तलफ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। ठहर ठहर कर आराम से पढ़िएगा और जब
آپ سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور خزانوں کے منہ کھول دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی ایک قرآنی سورت کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور 3 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ نے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 11 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ نے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتے ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاریں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ
انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں